آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار. میں ہوں محمد احمد. حسب دستور آج بھی ایک بار پھر ہم جماعت اسلامی ہند کے کیمپس کے باہر مسجد شاعت اسلام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کیمپس کے اندر معاف کیجیے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی اور یہ رہتی ہے کہ آپ کو جمعہ کے خطبے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ تک بتایا جائے اور آپ کو بتایا جائے اور آپ تک وہ باتیں پہنچائی جائیں. آج اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ وقت اور حالات کی چیزوں کو یہاں پر بات کی جاتی ہے. یہاں بتایا جاتا ہے کہ کرنٹ افیئرس پہ بات ہوتی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹری افیئر سے ہو, سوشل افیئر سے ہو, پولیٹیکل افیئر سے ہو, کلچرل افیئر سے ہو, ریلیجیس افیئر سے ہو, یا ایتھیکل افیئرس ہوں, ایتھکس ہوں, اخلاقیات ہوں. ان تمام پہلوؤں پر سوچھتا ہو, بیٹیوں کی عزت ہو, عظمت ہو, ان تمام چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اور آج جو کرنٹ پارلیمنٹری افیئرس جو ایشو چل رہا ہے, بیتے دنوں آپ نے دیکھا تھا بھارت سرکار نے اپنے پچھلے جو سطر ابھی گزرا ہے, جو اگست میں ختم ہوا ہے, غالباً 12 اگست کو پارلیمنٹ کا آخری سیشن تھا, اس میں جو بل لایا گیا تھا وقف امینڈمنٹ بل 2024, اس میں کئی ساری کمیاں اور خامیاں ہیں جس کو لے کر کے لگاتار نیشن وائڈ کمپین چلایا جا رہا ہے. دیش کی تمام جماعتیں, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, کرسچن ہوں, عیسائی ہوں, ان کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سرکار اس بل کے ذریعے سے کس طرح سے آج کسی کی ریلیجیس افیئرس پر ڈاکہ ڈال رہی ہے. آروپ یہ ہے, اور کل کو کسی کے ریلیجیس افیئرس پر ڈاکہ ڈالے گی, آروپ یہ ہوگا. اور اس طرح سے سرکار کی نیت پر سوال کھڑے کیے گئے. بل میں جو شبہات ہیں اس کو لے کر کے باتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ اس بل میں مسلمانوں کو ہٹا کر کے دوسرے لوگوں کو اختیار دینے کی زیادہ کوشش ہے. اسٹیٹ سے اختیارات لے کر کے, پاور لے کر کے سینٹر کے پاس جو سینٹرلائزیشن کی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, ساری چیزوں کی کیندریکرن کی, اٹل بہاری واجپئی کی نیتیوں کے وپریت کام ہو رہا ہے اور کیندریکرن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور وقف جو خالص مسلم ریلیجیس ایشو ہے اس میں دوسرے لوگوں کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اس کو تدر بدر کیا جا سکے. اور ایسے بہت سارے ڈاکومنٹس جو 400, 500, 700 سال پرانی زمینیں ہیں, ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے, تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو پرماڑ کرو. 3 سے 6 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے کہ اس بیچ میں آپ کو انٹری کرانی ہوگی. لاکھوں جائیدادیں, کروڑوں جائیدادیں وقت کی ہیں, جو ظاہر سی بات ہے یہ پاسبل نہیں ہوگا. ڈی ایم کو یا ضلع ادھیکاری کو اتھاہ اختیارات دیے جا رہے ہیں, اس پر بھی سوال اٹھ رہا ہے. اور وقت کے تعلق سے جو بھرامتیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلم بادشاہوں نے پبلک پراپرٹی کو وقف کیا, یہ بالکل غلط ہے. یہ کہا گیا اور اس بات کو الیکھ کیا گیا کہ بادشاہ بھی اگر اپنی پرسنل پراپرٹی وقف کرتا ہے تبھی وقف مانی جائے گی, کبھی بھی پبلک پراپرٹی کو وقف نہیں مانا جائے گا. جتنے بھی انڈیویجولس ہیں سب نے پبلک پراپرٹی کو نہیں بلکہ پرسنل پراپرٹی کو وقف کیا ہے, اور پبلک پراپرٹی کو وقف کرنے کا کسی کے پاس کوئی ادھیکار بھی نہیں ہے. نہ مسلم بادشاہوں کے دور میں تھا, نہ آج ہے, نہ آنے والے کل میں ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ بندوں کے حقوق کو مار کر کے آپ کسی اور دوسرے بندے کو نہیں دے سکتے ہیں. تو جو رائٹس ریزرو کرنے کی بات ہے, جو رائٹس کی پروٹیکشن کی بات ہے, کسی انسان کے رائٹس کو جو محفوظ کرنے کی بات ہے, اس پہ سب سے زیادہ اگر ایمفیسائز دیا گیا ہے تو وہ اسلام نے کیا. حقوق العباد جسے آپ کہہ سکتے ہیں, بندوں کا حق. میرا حق ہے, آپ نے مار کر کے کسی کو دے دیا, کسی کا حق ہے, آپ نے مار کر کے مجھے دے دیا, تو وہ چیز اس کا اسلام اس کے سخت خلاف ہے, اس کا سخت ورودھی ہے کہ آپ کسی کے رائٹس کو مار نہیں سکتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اس جو سنسار کا جو رچیتا ہے, جو مالک ہے, جو خالق ہے, وہ بھی انٹروین نہیں کرتا ہے. یہ کمال کی بات ہے کہ وہ بھی اس پر ویٹو نہیں لگا سکتا ہے. وہ بھی جب تک کہ آپ اس کا حق آپ اس کو لوٹا نہ دیں, اس سے معافی نہ مانگ لیں, جب تک کنسرن آدمی معاف نہ کر دے تب تک ایشور بھی اس کو معاف نہیں کرتا ہے اور اس پر چھما نہیں کرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ کسی کے حق کو مار کر کے چین سے جیوت نہیں رہ سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے شاستروں میں, اور بعد میں اس کو اس طرح کہا گیا کہ بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ اتیاچار کرے دھن ہوئے 20, 25 اور 30, تہس نہس میں پھر ناتی پوت سہیت. تو ظلم کر کے کسی کا حق مار کر کے آپ بڑھ تو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے 10-5 دن آپ کو چھکا چوند کی زندگی مل جائے, لیکن اس کے بعد
یہ ڈارکنیس ہے، جو اندھیرا ہے، جو کال کوٹری ہے، جو تاریکی ہے، چاہے وہ قبر کی ہو یا اس دنیا کی ہو یا اس دنیا کی ہو، پھر اس سے آپ بچ نہیں سکتے جب تک کہ کنسرن آدمی معاف نہ کر دے۔ تو ان ساری چیزوں پہ فوکس کیا گیا کہ انسانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیے جائیں، مانوتا کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک پبلک کمپین چلانے کی بات ہوئی، لوگوں کو انڈیویجول، اسی لیے کہا گیا ہے کہ لوک تنتر میں سروں کی قیمت ہوتی ہے، کہ جمہوریت وہ شے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ آپ آئی ایس ہیں تب بھی آپ کا ایک ہی ووٹ ہے، اور آپ ایک ڈی کیٹیگری کے امپلائی ہیں یا ایک کسان ہیں یا ایک مزدور ہیں یا ایک لیبر ہیں تو بھی آپ کا ایک ہی ووٹ ہے۔ یہ لوک تنتر کی خوبی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اپنے سروں کی قیمت دکھانی ہوتی ہے، آپ کو اپنی تعداد کی قیمت دکھانی ہوتی ہے۔ اس بات پر کہا گیا تاکہ ایک نیشنل وائڈ کمپین چلانے کی بات ہوئی، سبھی کمیونٹیز کو لے کر کے ساتھ چلنے کی بات ہوئی۔ اس بات پر بھی بل دیا گیا کہ پولیٹیکل پریشر بھی بلڈ اپ کرنے کی بات ہوئی۔ ان تمام چیزوں پر کہا گیا اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ اتھرائز ڈاکومنٹ جو بل آیا ہے اس کو پڑھ کر کے جو خامیاں ہیں اس کو ون بائی ون جنتا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو جاگرک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس دیش کی آج بھی اس دیش کے خون میں، اس دیش کی مٹی میں جو ہے وہ محبت ہے، پیار ہے۔ اسی لیے جو بیتے دنوں فرید آباد یا گڑگاؤں میں جو حادثہ ہوا اور ایک معصوم کو صرف اس لیے مار دیا گیا، آروپ یہ لگا کہ شبہ تھا یہ مسلمان ہے، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ مسلمان کو آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ کیا مسلمان ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ مسلمان ہمارے پڑوسی نہیں ہیں؟ مسلمان ہماری مدد نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ بھارت کی مٹی کی خوبی ہے کہ نفرت اس کی جڑوں میں نہیں ہے، اس کی جڑوں میں پیار ہے، اس کی جڑوں میں سماویشی ہے، اس کی جڑوں میں اپنا لینے کا جذبہ ہے۔ یہ ہمیشہ لوگوں کو اپناتی چلی آئی ہے۔ تو یہ آج کے اس پورے خطبے کی خوبی رہی اور آگے بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار، یہ پورا نظارہ شاندار تاریخی نظارہ آپ دیکھیے، بچے کس طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد کھیلتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ یہاں آ کر دیکھے سچائی۔ مت جوڑو آتنکواد کا نام، مدرسوں سے نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت نہرو کے بھی شادی کا دعوت نامہ بیتے دنوں میڈیا میں وائرل ہوا تھا کہ وہ بھی اردو زبان میں تھا۔ تو دوستو، یہ بھارت کی خوبی ہے یا بھارتیتا ہے، یہ ہمارا پیار ہے، یہ ہماری ہمدردی ہے، ہماری محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی مذہب اپناتے ہوں لیکن ہمارے دلوں میں، ہمارے ڈی این اے میں پیار ہے۔ اس پیار کو چھیننے والا کامیاب کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔